تبارك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک اور مختلف انبیاء پر نازل ہونے والے سب. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پاکیزہ چنے ہوئے اور مقدس شخصیات کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دونوں سلسلے چلتے رہے. وقفے وقفے سے آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی اور حضرات انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن عظیم الشان نازل ہوا. اور آپ کی تشریف آوری پہ یہ دونوں سلسلے مکمل ہوئے. قرآن پاک کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ بند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو گیا. پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اور صرف یہ نہیں کہ دور نبوت میں قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ پورا کر لیا، بلکہ آج بھی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی وافی ہیں. اس وقت ہمارے درمیان قرآن پاک اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری طور پہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ کی احادیث اور آپ کی تعلیمات ہمارے پاس الحمدللہ بالکل اصلی شکل میں موجود ہیں. آج اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی ہدایت پر جمع رہے جو 14 صدیاں پہلے انسانیت کو نصیب ہوئی تھی، تو ان کو آج بھی ان دو راستوں پہ چلنا پڑے گا. ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہدایت کا موجود نہیں ہے. قرآن مجید، فرقان حمید، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس میں آج سے 14 صدیاں پہلے عرب معاشرے کو بدل کے رکھ دیا تھا. عرب معاشرہ تمام تر خرابیوں کا مجموعہ. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، بہت خراب ہو چکا ہے. میں مانتا ہوں اس وقت معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، لیکن جیسے آج سے 14 صدیاں پہلے معاشرہ برباد اور تباہ تھا، آج کا معاشرہ اتنا خراب نہیں ہے. اس معاشرے کو قرآن مجید نے بدل کے رکھ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کر رہے تھے. ایک مرتبہ
لشکر کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑ کے دامن میں پیدل چل رہے تھے، نیچے ایک وادی تھی جس میں درخت تھے اور سبزہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وادی کی طرف دیکھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ شدید گرمی تھی، دھوپ چنچنا تھی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ کے ساتھ جتنے ساتھی تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اور نیچے وادی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار کسی نے پوچھا، امیر المومنین شدید گرمی ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وادی سے گزرتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا والد خطاب مجھے اس وادی میں بھیجتا تھا اونٹ چرانے کے لیے، لیکن مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ شام کو میرے اونٹ واپس گھر لوٹتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، تو میرا والد خطاب مجھے تانا دیتا تھا کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ عمر جس کو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، قرآن عظیم الشان کے ساتھ وابستگی کی بدولت اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل سرزمین کی حکومت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عرب معاشرہ قرآن کے نزول سے پہلے اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ پست معاشرہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عرب کے ساتھ ایک طرف ایران کی سرحدات ملتی تھی اور ایران میں بہت منظم اور مہذب حکومت تھی، دوسری جانب روم کی سرحدات ملتی تھی اور روم کے اندر بہت مہذب اور منظم حکومت تھی، تیسری جانب حبشہ کی ایک حکومت تھی، چوتھی جانب یمن کی حکومت تھی۔ چاروں اطراف سے عرب علاقہ مہذب اور منظم حکومتوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا۔ درمیان میں یہ ٹکڑا تھا جو قبائل میں بٹا ہوا تھا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، مسلسل جنگوں کا تسلسل ہوا کرتا تھا، انسانیت نام کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ سنگ دل باپ اپنی مزاحدہ بیٹیوں کو زندہ تربور کیا کرتے تھے، سینکڑوں سالوں کے لیے ایک ایک لڑائی چل رہی ہوتی تھی، سینکڑوں لوگ اس میں قتل ہوتے تھے۔ سب سے گرا ہوا معاشرہ، لیکن قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کے اس معاشرے کو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی، وہ تہذیب، وہ ثقافت، انسانیت کے اعلیٰ اقدار ان لوگوں کو نصیب ہو گئے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ جس قوم نے قرآن کے نظام کو اپنایا اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قرآن کے اصول اور ضابطوں پہ عمل کر کے دکھایا، قرآن ان کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اور جس قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن اس کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے گری ہوئی ہے، ہر دانشور، ہر دانا بندہ اس کے اسباب تلاش کر رہا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے مسلمان سائنس میں پیچھے رہ گئے، کوئی کہتا ہے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مسلمانوں میں کرپشن بہت ہے، بددیانتی بہت ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جو بھی اسباب بتائیں گے، آخر کار ان کا سرا اس سے ملے گا کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک نشست میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کا کہا گیا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہے۔
تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ زوال کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم عروج کی بات کرتے ہیں کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جو گری ہوئی انسانیت عروج پہ پہنچی تھی، عروج کے اسباب کیا تھے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اسباب کو چھوڑ کے ہم زوال کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہارون الرشید دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے بادل کا ٹکڑا تیزی سے گزر رہا تھا، کئی مرتبہ ہوا بادلوں کو بہت تیزی سے لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو ہارون الرشید نے بادل کی طرف دیکھا اور کہا سیری حیث ما شئت ان تسیری، چلو جس طرف تیرا جی چاہتا ہے چلو، فإنما یأتینی خراجک، بادل تو جہاں چاہتا ہے برس لے، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا، تو جہاں برستا ہے برس لے۔ ان مسلمانوں کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ بادلوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جہاں چاہے برس لے، لیکن جہاں برسے گا تیرے پانی سے جہاں کہیں پیداوار پیدا ہوگی اس کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ مسلمانوں کی عظمت حیران ہو جائیں، اور ہم اپنے ہی وطن عزیز میں باقاعدہ منظم حکومت ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، کئی قسم کی پولیس موجود ہے، امن قائم کرنے کے لیے کئی سارے ادارے موجود ہیں، لیکن ہم اب بھی امن کو ترستے ہیں۔ امن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ لیکن عرب معاشرہ جو جنگوں کا دھنی تھا، تلوار کے دھنی لوگ تھے، باغ باغ پہ تلوار نکال کے کئی نسلیں مسلسل جنگوں کی حالت میں پلتی تھی اور جنگوں کی نظر ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امن کی طرف پہنچایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، میرا موضوع تو کوئی اور تھا لیکن بات کسی اور طرف جا رہی ہے، جب جا رہی ہے تو جانے دیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ دل میں ڈالتا ہے وہ وہی بات کرتا ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے اور حضور سے شکایت کرنے کے اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ ڈاکو ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا، عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا عدی لئن طالت بک حیات، عدی یہ اس وقت تو بدبختی کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اگر آپ کی زندگی لمبی رہی، لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْحَلُ مِنْ حِيرَةٍ إِلَى مَكَّةَ لَا تَخَافُ أَحَدًا عَلَى عَصْمَتِهَا وَلَا عَلَى مَالِهَا۔ عادی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ حیرہ مقام سے مکہ مکرمہ تک ایک خاتون اکیلے سفر کرے گی، اور اس خاتون کو اس لمبے سفر میں نہ جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ پھر عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ حضور کو تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ خود موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک خاتون زیورات سے لدی ہوئی اونٹ پہ سوار مکہ مکرمہ میں پہنچی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حیرہ سے آئی ہے، حیرہ مقام کوفہ کے قریب ہے، یہ مکہ اور حیرہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے، اور یہ اس راستے میں جو جنگل پڑتے ہیں، جو صحرا ہیں اور جن پہاڑوں سے گزرنا ہوتا ہے، یہ لمبا 1 مہینہ کی مسافت ہے۔ کسی نے اس خاتون سے کہا کہ آپ حیرہ سے اکیلے چلی ہیں؟ جی ہاں میں اکیلی چلی۔ تو حیرہ سے چلتے ہوئے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے حیرہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سارے لوگ ایسے نظر آئے جیسا کہ 1 ماہ کی اولاد، 1 ماہ کی اولاد کی طرح سارے لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے تھے۔ مجھے تو سارے لوگ اپنے بھائیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ میرے محبوب نے ایسا امن کیا۔ آج معاشی استحکام نہیں ہے،
آئے روز پریشان، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں اسباب کیا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں جب مہنگائی نہیں تھی، غربت نہیں تھی، وہ عروج کا دور تھا، اس کے اسباب کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے شکایت کی، اللہ کی نبی تنگی ہے اور تندرستی ہے۔ حضور نے پھر عادی کو فرمایا، عادی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھیں گے ایک آدمی گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، اس کے ہاتھ میں چاندی ہوگی، وہ بازار میں پھرتا ہوگا، آواز لگا رہا ہوگا، یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کی چاندی ہے، کوئی مستحق ہے مجھ سے لے لے، کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ پھر عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی گھر سے نکلا ہوا تھا، ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا، اور لوگوں زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی مستحق نہیں مل رہا۔ معاشی خوشحالی اس قدر تھی، معاشی استحکام اس قدر تھا کہ بڑے بازار میں ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں زکوٰۃ دینے کا مستحق ہوں، زکوٰۃ مجھے دے دیجیے۔ گویا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ زکوٰۃ میں کس کو ادا کروں۔ کیا وجہ تھی؟ یہ قرآن عظیم الشان کا نظام تھا جس نے بدامنی کو امن میں تبدیل کر دیا تھا، عرب جیسے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا تھا، اور معاشی بدحالی اتنی تھی شروع میں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، شدید سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے۔ جب حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے نبی اب تو بھوک اتنی شدید ہو گئی ہے، کئی دن سے مسلسل کچھ نہیں کھایا ہے، شدید بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے۔ معاشی بدحالی اتنی تھی، پورا مہینہ خود حضور کے گھر میں چکنا نہیں کرتا، 3 دن ایسے گزر جاتے تھے، پیٹ حلق میں ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اترتا تھا اس طرح۔ لیکن مختصر وقت میں اتنی خوشحالی کیسے آ گئی؟ آج بھی معاشیات کے ماہرین حیران ہیں کہ خوشحالی کیسے آ گئی، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ خوشحالی آ چکی تھی اور لوگ اس سے بہرور ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن عظیم الشان، اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرہ پڑھیں، پھر اس کی تلاوت کریں، سمجھے بغیر تلاوت کریں، بہت ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کو سمجھیں، پھر سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں، بہت ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کو اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، بلکہ پورے ملک میں بطور نظام کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، پھر دیکھنے قرآن کی برکات۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، ناظرہ پڑھ لیں جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اور ناظرہ پڑھنے پڑھانے کے لیے مدارس کے قیام کی ضرورت ہے، مساجد میں ناظری کی کلاس کروائیں، اچھے مستند قاری حضرات کو مدرس کے طور پہ رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل نو کو کم از کم قرآن پڑھنے کا اچھا طریقہ تو آ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں، پڑھنا مستقل الگ کام ہے، تلاوت کرنا یہ الگ کام ہے، اس پہ الگ ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پڑھنے سمجھنے کا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا مستقل ایک ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جہاں دنیا میں ہم پر ذلت مسلط ہو چکی ہے، قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ اللہ آپ نے مجھے جن لوگوں کے پاس بھیجا تھا ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ پھر قرآن جب مقدمہ دائر کرے گا تو اس کا مقدمہ بہت شدید ہوگا، پھر اس کا سامنا کرنا اور جان چھڑانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین سہارا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ حضور ہمارے لیے بہترین سہارا، ہم ایمان سلامت لے کے چلے جائیں، ہمارے لیے امید کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ جن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کی شفاعت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حشر شکوہ کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب قرآن قوم کے خلاف مقدمہ دائر کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہاتھ کھڑے کر دے بلکہ باقاعدہ قوم کے خلاف شکایت کر دے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر ایسی قوم کی جان نہیں چھوٹے گی، پھر ان کو پکڑا جائے گا قرآن پاک کی شکایت کی وجہ سے ہی کو جہنم میں ڈال۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی اختیار کریں اور قرآن کے ساتھ جو بندہ جڑ گیا قرآن نے اس کو عزت دی۔ یہ قرآن پاک ہے، سادہ گتا ہوتا ہے، میں مثال سے بات سمجھاؤں، سادہ گتا ہے، اس کو آپ گندی نالی میں پھینک دیں تو پھینک سکتے ہیں، جوتیوں کے نیچے رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال سکتے ہیں، جائز ہے، وہ سادہ گتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اسی گتے کو اٹھا لے، اس کو صاف کر کے قرآن کے ساتھ جلد کے طور پہ نتھی کر لے، تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ بے جان گتا جڑ جاتا ہے، اس کو یہ عزت ملتی ہے کہ اس گدے کو بھی وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوتا۔ تو جس نے 30 پارے قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کر لے، اللہ ان کو عظمتیں عطا کر دے، دنیا میں عظمتیں اور عزتیں اور آخرت کی عظمتیں بھی انہی کا مقدر۔ ایک تو قرآن پاک کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، دوسرا جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس وقت ظاہر اب نہیں ہے، تعلیمات موجود ہیں، رحمتیں اور برکات موجود ہیں، لہٰذا رسول اللہ کی تعلیمات سے وابستگی ضروری ہے، ہمیں ہدایت پر استقامت اور بقا مل جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس وقت ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً موجود نہیں ہیں تو آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے فیض یافتہ شاگرد حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور وابستگی ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی، اسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ جڑنا اور وابستہ ہونا ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بغض اور ناراضگی ایمان کے زوال کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے صحابہ سے محبت کی، حقیقت میں اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے تو صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، حقیقت میں اس کے دل میں میرا بغض ہے، اس وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ سے ناراضگی اور بغض رسول اللہ سے بغض کی دلیل ہے، اور رسول اللہ کا بغض
یہ بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے اس کے دل میں جس کے دل میں رسول اللہ کی ناراضگی یا بغض موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کی محبت اور تعظیم لمحہ بھر میں بندے کو مقامات پہ پہنچا دیتی ہے جن مقامات کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں ایک پہلوان تھا، بڑا نامی گرامی، بادشاہ وقت نے اس کو اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا اور کشتی کے لیے اس کو بھیجا کرتا تھا، اور بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروایا تھا کہ جو بندہ میرے اس پہلوان کو شکست دے دے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پہلوانوں نے کشتی لڑی لیکن کوئی کشتی جیت نہ سکا۔ آخرکار بادشاہ کے دربار میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، بالکل لاغر اور کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کبھی اپنی جسامت کو دیکھا ہے، اپنی پر ترس کھا لو، وہ پہلوان آپ کی پسلیاں توڑ دے گا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ آخرکار وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت پہلوان کو بلا لو اور کشتی لڑتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلوان کو بلا لیا اور تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں میدان سج گیا۔ پہلوان آیا سامنے، وہ نوجوان بھی قریب آیا۔ نوجوان نے پہلوان کے ساتھ اس وقت کے رواج کے مطابق مصافحہ کر لیا۔ مصافحہ کرتے کرتے کھڑے کھڑے اس نوجوان نے ایک بات کہہ دی کہ پہلوان صاحب، آپ کو تو نہ شہرت کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے، دولت اتنی ہے کہ بادشاہ کے خزانے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، بادشاہ آپ پر وافر مقدار میں خرچ کرتا ہے، اور شہرت کی بھی کمی نہیں ہے، پورے ملک میں آپ کی شہرت ہے اور چیمپئن بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ میری نحیف جسامت، لاغر جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، خود یہ جسم اور یہ جسامت دلالت کر رہی ہے کہ میں کئی دنوں سے مسلسل فاقے کا شکار ہوں، اور صرف میں نہیں بلکہ میری والدہ، میری 4 بہنیں فاقے کا شکار ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہم اولاد رسول میں سے ہیں، مانگ بھی نہیں سکتے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی کہ میں آپ کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، اگر آپ کشتی میں میرے سامنے قصداً گر جائیں تو مجھے بادشاہ سے انعام مل جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا۔ پہلوان نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، پھر خیال آیا کہ زندگی میں جیت کے مزے تو بارہا لیے ہیں، آج ہار کا مزہ بھی چکھ لوں، اور یہ تو وہ ہار ہے جس پر 1000 جیت کو قربان کیا جا سکتا، اولاد رسول کے لیے ہے۔ چنانچہ پہلوان نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب تو کشتی شروع ہو گئی تو کشتی کے دوران تھوڑی ہی دیر میں پہلوان قصداً گرا اور نوجوان اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ تو اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور تھا، اس نے نوجوان کو انعام دے دیا اور رخصت کر لیا، لیکن بادشاہ اس پہلوان پر بہت غصے ہوا اور کہنے لگا ملک کے بڑے بڑے پہلوان تجھے شکست نہ دے سکے، کیا وجہ تھی کہ اس نحیف اور کمزور نوجوان نے تجھے شکست دے دی؟ پہلوان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کہ اصل راز کیا ہے۔ بادشاہ اتنا غصے ہو گیا، اس کو فوراً دربار سے نکال دیا، نکل جا میرے دربار سے۔ بادشاہ بھی ناراض ہو گیا اور دوسری جانب تھوڑی ہی دیر میں پورے شہر میں شور اٹھ گیا کہ فلاں پہلوان کو شکست ہو گئی۔ اب جو شہرت تھی وہ بھی داؤ میں لگ گئی، مال پیسہ ملنے کا جو ذریعہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ چنانچہ پہلوان بیچارہ بڑا پریشان تھا، ٹوٹے دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔
عشاء کے بعد کا وقت تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور بستر پہ اونتے منہ گر پڑا۔ کافی دیر کے بعد نیند آئی، اور جب نیند آئی تو خواب میں آقائے نامدار سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلوان صاحب کیوں پریشان ہو؟ جواب دیا، اللہ کی نبی، شہرت کی داؤ پہ لگ گئی، مال پیسے کا راستہ بھی بند ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے میری اولاد کی خاطر یہ ذلت گوارا کر رکھی ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے گا، آپ کو وہ شہرت دے گا کہ آپ کی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا اور قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا۔ وہ پہلوان اٹھا، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، پہلوانی کی دنیا کو چھوڑا، اللہ والوں سے ملاقات کر لی، اللہ والوں کے ساتھ تربیت میں رہا، پھر اللہ رب العزت نے اس پہلوان کو ولایت کا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ آج بھی ان کی شہرت کا ڈنکا دنیا کے کونے کونے میں بج رہا ہے۔ آج کی دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ اہل بیت کی تعظیم اور احترام لمحہ بھر میں کہاں سے کہاں تک بندے کو پہنچا دیتی ہے، اور ہمارے اکابر میں ہمیں یہی چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ہم تو ویسے بدنام ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہمیں مل جاتا ہے تو ان کی جوتیاں سر پہ اٹھانے کو دل کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اور کوئی اپنے تمام تر کردار، افعال اور اعمال میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اپنے نانا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ اور دبا بننے والی بات کو اجتناب کرنا چاہیے، ان کو اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ تھے، سادات میں سے تھے، جنہوں نے ان کی تصویر دیکھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سادات کو اللہ نے کیا حسن اور کیا جمال عطا کیا۔ پھر اگر کوئی بندہ آج بھی ان کی ریکارڈنگ ملتی ہے، کوئی بندہ ان کا قرآن سن لے، کیا پیاری آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی، وجہ بہت خوبصورت ہے، دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، مہمان آتا تھا پوچھتے تھے آپ کون ہیں؟ جب وہ تشریف لائے حضرت تھانوی نے پہچانا نہیں، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں عطا اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، دیکھتے ہی پہچان گئے، اچھا سید عطا اللہ شاہ بخاری، ہاں حضرت مجھے ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ حضرت وہیں سے اٹھ گئے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی، حضرت تھانوی نے ان کی خدمت کی، اکرام کیا۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ پیش کیا کچھ نقدی کی صورت میں، حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے ہدیہ تو تب دیا جاتا ہے جب پہلے محبت کا تعلق ہو۔ آپ آج آئے ہیں تو نہ کوئی تعلق ہے پرانا، نہ کوئی وابستگی ہے، آپ آنا جانا کریں، جب محبت کا تعلق بنے گا تو ہدیہ ہم لیں گے۔ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے کہ میرے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو کیا دو گے، نہیں۔ ہمارے اکابر کی نظر آنے والوں کی جیب بھی نہیں ہوتی تھی، آنے والوں کے دلوں پہ نظر ہوتی تھی کہ دلوں میں انقلاب برپا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی اصلاح و تربیت کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا، اللہ سے بچھڑے لوگوں کو اللہ سے ملانا انہوں نے نسل عین بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ اصول اور ضابطے تھے۔ حضرت عامر نے فرمایا کہ میرا تو اصول یہ ہے کہ میں پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ قبول نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب علماء کی مجلس میں جائیں تو ان کو ضرور ہدیہ دیا کریں۔
تو میں تو اپنے والد کی وصیت پہ عمل کروں گا، میں تو آپ کو ہدیہ دوں گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میرا ایک اصول ہے کہ میں پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کرتا، اور میں اپنے اصول کا پکا ہوں۔ اب ادھر سے اصرار کہ میرے والد کی وصیت ہے میں ہدیہ دوں گا، ادھر سے معذرت کہ نہیں مجھے میرا اصول ہے میں پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک نواب آیا اور اس وقت 1,00,000 روپے پیش کیے تھے۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپے آج کے 1 کروڑ سے بھی زیادہ تھے، پیش کیے۔ حضرت یہ قبول کریں، نواب صاحب کے جواب میں تکبر تھا، اور یہ حضرات جانتے تھے کہ یہ تکبر کا مزاج لے کے آیا ہے۔ فرمایا نواب صاحب فقیر بندہ ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ واپس لے جائیں۔ نواب صاحب نے کہا نہیں حضرت میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، قبول کریں۔ فرمایا نہیں ضرورت مجھے، اصل میں ان کا دیوان نیچے کرنا تھا۔ تو نواب صاحب نے کہا حضرت آپ کے لیے لے کر لینا پڑے گا۔ فرمایا میں نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نواب نے کہا کہ لے لے، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ فرمایا واپس لے جائے، میں نہیں لیتا، مجھے نہیں ضرورت۔ آخر میں نواب تھا، نواب نے کہہ دیا کہ حضرت آپ لے لیں، آپ کو 1,00,000 روپیہ پیش کرنے والا مرید نہیں ملے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ واپس لے لیں، آپ کو 1,00,000 روپیہ واپس کرنے والا پیر کہیں نہیں ملے گا، واپس لے جائیں۔ معمول تھا۔ ایک نواب صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے میں ہدیہ لانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا ہدیہ لاؤں گے؟ لڈو لانا چاہتا ہوں۔ تو میں صرف 2 لاؤں گی، زیادہ نہیں لاؤں گی، اگر 2 سے زیادہ لے کے آ گئے تو پھر میں واپس کر دوں گا۔ اب نواب صاحب جب 2 لڈو شاپر میں لے کے آ رہے ہوں تو ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ 2 لڈو صرف لائیں گے تاکہ آپ کے دماغ کا جو وہ فطور ہے وہ نکل جائے۔ یہ اصلاح کا ایک طریقہ تھا۔ نواب صاحب بڑا لڈو لے کے آئے، بڑا ٹھوکرا لے کے آئے تو خوش ہوں، اس کی شان کے لائق ہو۔ اگر صرف 2 لڈو لے کے آئے تو ان کی شان کے لائق نہیں تھا۔ تو حضرت تھانوی کا مقصد تھا اصلاح کرنا تاکہ آپ کا وہ سلسلہ نیچے آ جائے۔ تو میں 2 لڈو لائیں گے تو قبول کروں گا، 2 سے زیادہ ہوں گے تو قبول نہیں کروں گا۔ وہ بھی محبت کرنے والے نواب صاحب تھے۔ اگلے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے کے پاس بیل گاڑی کھڑی ہے اور بڑے بڑے مٹکے اس میں کھڑے ہیں اور ملازم لگے ہوئے ہیں، مٹکے اتار رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں نواب صاحب نے لڈو بھیجے ہیں۔ حضرت تھانوی غصے ہو گئے کہ میں نے کہا تھا صرف 2 لڈو بھیجنے ہیں اور اتنے سارے مٹکے بھر کے بھیجے ہیں۔ اس وقت تک نواب صاحب پہنچ گئے۔ نواب صاحب نے کہا حضرت 2 لڈو ہیں، ایک مٹکے میں ایک بڑا لڈو ہے، اگلے مٹکے میں دوسرا بڑا لڈو ہے۔ آپ نے 2 فرمایا تو میں 2 ہی لے کے آیا، بس زیادہ نہیں لے کے آیا۔ لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت تھانوی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر آنے والی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ ہدیہ لے لو، مجھے والد نے وصیت کی ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں تو میرا تو اصول ہے اس طرح کا ہدیہ نہیں دیتا۔ آخر کار جب حضرت شاہ صاحب کا اصرار بڑھ گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ یہ کہتے کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہوں کہ قبول کرو، چونکہ آپ سادات میں سے ہیں اور آپ حکم کریں گے تو میں سادات کا حکم رد نہیں کروں، پھر میں اصول چھوڑ دوں گا لیکن سادات کا حکم پورا کر لوں گا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت محبت رسول کی یہ کون سی قسم ہے کہ سادات کا حکم تو آپ مانتے ہیں، سادات درخواست پیش کر رہے ہیں، ان کی درخواست پورا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر حضرت خان نے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ ہدیہ قبول کر لیا، چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سادات کا احترام یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے وافر حصہ پانے کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کی پیروی، ایک ایک سنت پہ مرنے بیٹھنے والے بن جائیں، پھر آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور محبت کا تعلق، اور پھر اس کے بعد آج کل کے زمانے میں وہ اللہ والے، وہ بزرگان دین، وہ مشائخ صوفیاء اولیاء، ان کے ساتھ وابستگی، ان کا دامن تھام لیں۔ فتنوں کے زمانے میں ایمان محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت کی یہی 2 سلسلے ہیں، یا کتاب اللہ ہے یا پھر رجال اللہ ہیں۔ رجال اللہ کے سرخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ان کی براہ راست شاگرد حضرات صحابہ کرام،
پھر ان کی اولاد اور اس کے بعد آج کل کے مشائخ صوفیاء حضرات علماء کرام ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے بھائی ماسٹر عنایت صاحب نے جیسے یہ ادارے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور باقاعدہ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اہل ادارہ نے تو کوشش کی ہوئی ہے اور اہل محلہ کو اور آس پاس والوں کو چاہیے کہ ادارے کے ساتھ وابستگی اختیار کر لے اور اپنی اولادوں کو ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجا کریں تاکہ ادارہ مزید ترقی کے مراحل طے کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔